ایران خواب دیکھنا چھوڑ دے، وہ کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امریکہ تہران کے جوہری پروگرام پر حملہ کر سکتا ہے۔ 12 اپریل کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق 19 اپریل کو مذاکرات کے دوسرے دور سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی روس کا دورہ کریں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی محکمہ خارجہ کی فنڈنگ نصف کرنے پر غور۔ امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ خارجہ کی فنڈنگ میں 27 ارب ڈالر کمی پر غور کی تجویز پیش کی گئی۔ عالمی امن مشنز میں فنڈنگ کی مکمل کٹوتی کی تجویز پیش کی گئی۔ اقوام متحدہ اور نیٹو سمیت دیگر 20 تنظیموں کی فنڈنگ ختم کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ امریکن فارن سروس ایسوسی ایشن نے کانگریس سے کٹوتی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکن فارن سروس ایسوسی ایشن کے مطابق امریکی اداروں کے لیے فنڈنگ سے کٹوتی کی گئی تو چین اور روس خلا پورا کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کارسازی کے شعبے کو بھی ٹیرف میں استثناء دینے کا عندیہ دے دیا۔ استثناء کی خبر سے ایشیائی ممالک کی سٹاک مارکیٹس نے سنبھلنا شروع کر دیا۔ جاپان کی سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 1% بڑھ گیا۔ دیگر منڈیوں میں بھی ٹھہراؤ کی کیفیت ہے۔ کارساز کمپنیز کے حصص میں اضافہ ہوا ہے، تاہم امریکی سٹاک مارکیٹ میں معمولی مندی دیکھنے میں آئی ہے۔ مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد لقمان سے۔ جی محمد لقمان، بتائیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، جو 2 اپریل کے فیصلے تھے صدر ٹرمپ کے، اس کی وجہ سے یقیناً بہت بڑا طوفان آیا تھا اسٹاک مارکیٹوں میں۔ ساری جتنی ایشیائی ہوں، یورپین ہوں، امریکی ہوں، سب میں بڑے مشکل حالات تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ریورسل ہو رہا ہے، جیسے جمعے کے روز جو ایک ریورسل ہوا کہ آئی فون اور کمپیوٹر پر ٹیرف کا جو اس میں استثناء کا اعلان کیا صدر ٹرمپ نے، جو بے شک وہ عارضی تھا لیکن اس کی وجہ سے مارکیٹ کافی سمجھی۔ اب کل جو اعلان کیا انہوں نے کار ساز کمپنیوں کے حوالے سے، آٹو جو شپس ہیں ان میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے، اور یقیناً اس کی وجہ سے جاپانی اور جنوبی کوریا کی جو مارکیٹیں ہیں ان میں کافی بہتری آئی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹوکیو کا اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں 1% جو انڈیکس بڑھ گیا، یقیناً کہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور جتنے ان کی کمپنیاں، جاپانی کمپنیاں آٹو موبائل کی، ان کے حصص بڑھ گئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اگر امریکی مارکیٹ کو دیکھیں تو امریکی مارکیٹ میں ڈکلائن ہے، کیونکہ اس میں انسرٹنٹی ابھی بھی ہے۔ 0.2% نیسڈیک اور S&P جو انڈیکس ہے وہ نیچے گئے ہیں۔ اس طرح جو ڈالر ہے اس کی قدر بھی دیگر کرنسی کے مقابلے میں کم ہوئی ہے، لیکن اس کے بالکل صحیح، برعکس ڈالر کی قیمت بھی پہلے سے بقدر کم ہوئی ہے۔ محمد لقمان، آپ نے تفصیلات آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔